بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اولاد کا ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان پر رحم کھائیں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں، ان کے جذبات و احساسات کا لحاظ کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس لگے، ان کا دل ٹوٹے، ان پر مایوسی طاری ہو یا ان کی خودداری اور عزت نفس مجروح ہو۔ آپ کے ننھے منھے پیارے بچے آپ کی طرف شفقت طلب نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ پاک کا انعام ہے۔ اس انعام پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے اور اس کے انعام کی ناقدری نہ کیجیے۔ اولاد کی قدر کیجیے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیجیے جس کے حقدار ہیں۔ اولاد اللہ پاک کی امانت ہے، اولاد اللہ پاک کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کیجیے۔ اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیجیے کہ یہ کسی لائق بن کر دنیا کے لیے بھی باعث رحمت ہوں اور آپ کے لیے بھی عزت و عظمت، نیک نامی اور آخرت کی سرخروئی کا سامان بنے۔ اگر آپ کا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے معاشرے کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ بات بات پر غصہ کرنا، چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا، ناکارہ، نالائق جیسے الفاظ سے یاد کرنا، ان کی نادانیوں اور شرارتوں سے تنگ آ کر ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا، گالی دینا، کوسنا اور ان پر سختی کرنا، ان کو بیجا مشقت میں مبتلا کرنا، ان کو کسی وقت کھیلنے کودنے اور ہنسنے بولنے کا موقع نہ دینا اولاد کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں سر، بعض کے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اس بدسلوکی کے ریزلٹس انتہائی تلخ اور انتہائی حسرتناک ہوتے ہیں، اولاد کے حق میں بھی، ماں باپ کے حق میں بھی اور معاشرے کے حق میں بھی۔ بچے اپنی ابتدائی عمر میں جب وہ نادان، کمزور اور بے بس ہوتے ہیں، آپ کی محبت و مہربانی کے بھی حقدار ہوتے ہیں، آپ کی مشفقانہ ہمدردی اور مدد کے بھی، اور آپ کی رہنمائی اور گائیڈنس کے بھی۔ لیکن آپ کے سائے میں اگر انہیں ان تین نعمتوں کے بجائے صرف غصہ، قہر اور سخت گیری میسر آئے تو فطری طور پر وہ آپ سے مایوس اور بیزار ہوں گے، آپ سے دور دور رہنے لگیں گے اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں بھی انہیں ان تین نعمتوں کی جھلک نظر آئے گی وہ بے اختیار ادھر لپکیں گے۔ وہ بچوں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی محبت اور مصنوعی آرٹیفیشل محبت میں فرق کر سکیں، وہ ریئل محبت اور آرٹیفیشل محبت میں فرق کر سکیں، اخلاص اور فریب کو پہچان سکیں۔ معاشرے کے بدقماش اور بے دین لوگوں کو ایسے بچوں کو ورگلانے اور اپنے گھناؤنے جال میں پھنسانے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہی نادان بچے دھیرے دھیرے معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے کرائمز اور جرائم کرنے لگتے ہیں۔ اگر خوش نصیبی سے یہ بچے برے لوگوں کی چنگل میں پھنسنے سے بچ جائیں تو بھی یہ والدین کے لیے مستقل درد سیر ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے ماں باپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی بدسلوکی اور سخت گیری کے نتیجے میں بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے وہ پاکیزہ جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے جو سعادت مند اولاد کے دل میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ زندگی بھر ان کی نافرمانی اور نالائقی کا رونا روتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو باغی اور سرکش بنانے میں سب سے گہرا اثر انہی کے برے سلوک کا ہوتا ہے، اور جس بات کی ساری ذمہ داری اولاد کے سر ڈال کر ان کی شکایت کرتے ہیں، اس بگاڑ میں ان کا اپنا حصہ اولاد سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ والدین کی بدسلوکی کا تیسرا برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے اخلاقی اعتبار سے انتہائی پست ہوتے ہیں اور وہ ان اخلاقی جوہروں سے بالعموم محروم ہوتے ہیں جن کی بدولت کوئی انسان دین یا دنیا کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ وہ سیلف کانفیڈنس، ڈیرنگ، جرأت، ہمت، کریج، حوصلہ، خودداری، عظمت، استقلال، اسٹیبلٹی، خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور خوش کلامی وغیرہ جیسے اخلاقی فضائل سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ جھنجھلاہٹ، تنگ نظری، کمظرفی، احساس کمتری، بخل، تنگ دلی اور غرور و ریا جیسے
اخلاقی رذائل کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے وجود کو نہایت حقیر، بے مصرف اور نکما سمجھتے ہیں، اور اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے اپنی برتری اور بڑائی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اولاد کے خیر خواہ ہیں تو ان کا حق ادا کیجیے اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیجیے جیسے سلوک کی آپ خود ان سے توقع کرتے ہیں۔ تبھی اولاد کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکل سکے گی۔ قرآن کریم میں ایک دعا ہے نا، بڑی پیاری دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور عفو درگزر کا برتاؤ کیا جائے اور شفقت و مہربانی سے پیش آیا جائے۔ اولاد کی کوتاہیوں پر ان کو سزا دینا، ان سے انتقام لینا اور ان پر غصہ اتارنے کے لیے سختی کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک انہی لوگوں کے قصور بخشتے اور انہی لوگوں پر رحم فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ معافی، درگزر اور بخشش کا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو تو اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ اسلام لانے کے باوجود ہجرت کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے، اور میں آپ کو آقا کے دور کے بارے میں ایک قصہ سناتا ہوں کہ کچھ لوگ جو اسلام لانے کے باوجود ہجرت کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے مدینے کو ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے گھر والے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو یہ برداشت کر لیا کہ تم مسلمان ہو گئے، لیکن اب یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہیں اپنے سے جدا ہونے دیں، تم جو ہے ہم سے جدا ہو۔ اور بیوی بچوں نے کچھ اس طرح ان کے جذبات و محبت کو ابھارا کہ ان کے دل پسیج گئے اور وہ ہجرت سے رک گئے۔ پھر جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ اس وقت ہجرت کر کے آقا کی خدمت میں پہنچ گئے تھے وہ دین کی سوجھ بوجھ میں ان سے بہت آگے ہیں، تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اس عظیم نقصان کا سبب ہمارے بیوی بچے ہیں، چنانچہ بیوی بچوں کے خلاف ان کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور انہوں نے بیوی بچوں سے انتقام لینے اور ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر قرآن کریم نے ان کو یہ ہدایت کی کہ بے شک گھر والوں کی نادانی سے تم ہجرت کی فضیلت سے محروم رہے، لیکن تم نے خود ہی تو ان کے دین کے تقاضے پر ترجیح دی، لہذا آئندہ تم ان سے ہوشیار رہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھو کہ اللہ پاک یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان سے انتقام لو اور ان کو سزا دو۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک خود بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا اور بخشنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت کے طالب ہو تو اولاد کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرو، ان کو معاف کر دو، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو۔ علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ بیوی بچوں سے کوئی کام اگر خلاف شریعت بھی ہو جائے، تو ان سے بیزار ہو جانا، ان سے بغض رکھنا یا ان کے لیے بد دعا کرنا مناسب نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی نرمی سے اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے جو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔